جو عورت نہاتے وقت زیادہ وقت لگاتی ہے، ایسی عورت کا ذہن بندر کی طرح تیز ہوتا ہے۔ جس مرد کی بیوی کی آنکھیں بھوری رنگت کی ہوں، اس عورت کا شوہر قسمت کا دھنی ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر کالی رنگت والا ہوتا ہے، وہ عورت زندگی میں مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ جس مرد کی بیوی کھانا اچھا بنا لیتی ہے، ایسی بیویوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی ہے۔ جس مرد کی بیوی سوتے وقت الٹا لیٹ کر سوتی ہے، ایسی عورت منحوسیت کو کھینچ لاتی ہے۔ جس مرد کی بیوی موٹی ہوتی ہے، ایسے مرد اکثر بیشتر کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ ایسی عورت مرد کو دولت مند بنا دیا کرتی ہے۔ جس عورت کی گردن لمبی سائز کی ہوتی ہے، ایسی عورت مرد کو کنگال کر دیتی ہے۔ جس عورت کی زبان تیز تیز چلتی رہتی ہے، بدکار عورت کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ بولتی ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ نیک و پارسا عورت کی نشانی ہے کہ جب چلے گی تو اس کی نگاہیں نیچی رہیں گی۔ جو عورت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرے، وہ پارسا عورت ہوتی ہے۔ جس گھر میں لڑنے جھگڑنے والی خاتون رہتی ہے، وہاں پر برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ جس گھر میں لمبی قد والے افراد رہتے ہیں، اس گھر میں جنات بسیرا نہیں کرتے ہیں۔ جس گھر میں زیادہ ہنسنے والے افراد ہوں، ایسے گھر میں دولت کی بے برکتی رہتی ہے۔ گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو گھر میں سفید مورنی لے آؤ، خوشیاں آ جائیں گی۔ جس عورت کے سر میں جوئیں زیادہ ہوتی ہیں، ایسی عورت شوہر کو جلدی دولت مند کر دیتی ہے۔ جس گھر میں لوگوں کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو، اس گھر میں کبھی غربت قدم نہیں رکھتی ہے۔ جس گھر میں صبح سویرے جھاڑو نہ دیا جائے، اس گھر میں آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں بڑا گوشت پکا کر زیادہ کھایا جاتا ہے، اس گھر میں جنات بسیرا کر جاتے ہیں۔ جس مرد کی گردن موٹی ہوتی ہے، ایسے مرد بیوی کو کبھی مطمئن اور راضی نہیں کرتے ہیں۔ جو سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر سوتے ہیں، ان کا ذہن کمزور اور لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بولتے وقت ہکلا کر بولتے ہیں، ایسے لوگوں کی بیویاں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جن افراد کی بیویاں ہکلا کر بولتی ہیں، ایسے مرد 90 سال تک بھی جوان اور خوبرو رہتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی کو نہیں پہچان سکتا، وہ دل کا اندھا ہوتا ہے۔ بظاہر آنکھ سے تو دیکھتا ہے، لیکن دل کی آنکھ سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب وہی پا سکتا ہے جو بے شک آنکھ سے اندھا ہو لیکن دل سے آنکھ والا ہو۔ جب بندہ راضی براضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندہ یا بندی کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ویسا ہی ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ ایسے کاموں کو انسان پر اس وقت نازل کرتا ہے جب انسان کے حق میں بہتر ہو۔ جو بندہ اپنے علم کے گھمنڈ میں بے علم لوگوں کو بنظر حقارت دیکھتا ہے، اس کو مرتے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر علم کے ثمرات سے کتنا تہی دست تھا، اور مال و دولت کی محبت اس کے دل و جان پر کس قدر مستولی تھی۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر جو لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ خود کو بھی اللہ کے نافرمان لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں، جو آخرت میں ان کے لیے سخت نقصان ثابت ہوں گے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے گزر کر ہی دوست دوست سے ملتا ہے۔ جو تمہارے سامنے دوسرے کی عیب جوئی اور غیبت کرے، وہ یقیناً دوسرے کے سامنے تمہاری بھی خوب غیبت اور تمہیں برا کہتا ہوگا۔
خوشیاں صرف حصول کا نہیں، قربانی کا مطالبہ بھی کرتی ہیں۔ خوشیوں کے حصول کے لیے لینے کے ساتھ دینا بھی پڑتا ہے۔ لینے اور دینے، حصول اور قربانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کتابیں اور علم و تحقیق بلا شبہ اچھی ہیں، لیکن اگر یہ ایک خاص زاویے سے راستے پر ڈالی جائیں تو راستہ آسان اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن محض ان کتابوں پر زیادہ آنکھیں گاڑ دینے سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے عمل بھی ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ صفت یہ ہے کہ آدمی اپنی مرغوب چیزیں لوگوں پر خرچ کرے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرے اور لوگوں کی مدد کرے۔ بھلائی اور نیکی یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو برائی سے بچانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے۔ کسی کو برائی کے چنگل سے نجات دلانا اور نیکی کی طرف راغب کر دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو بندہ وعدہ کو پورا کرتا ہے، سمجھ جاؤ وہ بندہ اللہ کا پیارا ہے، اس کی صحبت اختیار کرو۔ وہ عام انسان نہیں، اللہ کے بہت قریب ہے، اس کے ساتھ سے تمہارے آخرت اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ ہے۔ نیکوکاروں کا طریق حق کو دل و جان سے ماننا اور برگزیدہ لوگوں کا شیوا نرم کلامی اور اشاعت دین ہے۔ نرمی کا دامن پکڑنے سے مطالب حاصل ہوتے ہیں اور مال خرچ کرنے سے لوگ بہت سی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہو۔ بہت سے لوگوں نے موت کو بھلا رکھا ہے اور ایسے لوگ یقیناً بہت خسارے میں ہیں۔ عارف کامل وہی ہے جو صراط مستقیم پر رہنمائی کرے۔ دنیا کی نعمتیں فانی، اس کا حسن و جمال عارضی ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لہٰذا آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبولیت کو پہنچ جائے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سب سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیری مایوسی تیرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھل ہمیشہ اچھے کاموں کا ہی مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کا پھل میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ انسان کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، صرف اسی کی خواہشات محدود ہوتی ہیں جو قناعت کا دامن پکڑتا ہے۔ ولی اللہ وہی ہے جو اپنی خدمت کی بجائے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی تعلیم دے۔ اچھی صحت سے اچھے نتائج پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے میں دیر ہرگز نہ کرو۔ والدین کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ والدین کی خدمت اللہ کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت کو بسا لیتا ہے، دنیا کی رونقیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آخرت سے بیگانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو زور زور سے کہہ کے لگائے گا اور مذاق کرے گا۔ ایسے بندے سے رشتہ توڑ دو، وہ اپنے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی بگاڑ دے گا۔ اس بات سے بچا رہے کہ کہیں اہل دنیا کے قیام و قرار اور کتوں کی طرح ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر ان پر مغرور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی حالت سے آگاہ کر دیا اور اس کے عیب و برائیاں تجھ پر روشن ہو چکی ہیں۔ جس نے راہ حق چھوڑ دی اس کا رستہ تنگ ہے، جو اپنی حیثیت پر رہتا ہے اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط تعلق وہ ہے جو آدمی اور خدا کے مابین ہے۔ جو کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا وہ تیرا دشمن ہے۔ کسی بزرگ کی بتائی ہوئی نصیحت ہماری زندگی بدل سکتی ہے، لیکن ہم ایسی نصیحت کو کم ہی سنتے ہیں، اور جو نصیحت ہماری زندگی کو برباد کرنے کی
پوری صلاحیت رکھتی ہے اس نصیحت کو ہم کان لگا کر سنتے ہیں۔ اسراف نیک کاموں کے سوا سب چیزوں میں برا ہے۔ فضول خرچی وہ ساتھی ہے جو کنگال کر دیتا ہے۔ تمام چیزوں میں اسراف کرنا اور حد سے آگے بڑھنا برا اور مذموم ہے، مگر نیکی کے کاموں اور اطاعت الہی میں مبالغہ کرنا اچھا اور محمود ہے۔ ہر ایک بات کی نسب یہ کوشش نہ کرو کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، بلکہ بعض امور ایسے بھی ہیں کہ ان میں صرف سماع کافی ہے، اور جو چیزیں دور اور پوشیدہ ہیں ان کے حال ہی معلوم کر لینے کافی ہیں۔ دولت بیوی میں چھپی ہے، بیوی کے ماتھے پر اپنا منہ لگا دو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ زیادہ بیوی کے پاس جانے سے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حلال طریقے سے بیوی کے پاس جانے کا ثمرہ اولاد ہے۔ اگر اولاد زندہ رہے تو انسان اس کی محبت میں پڑ کر طرح طرح کے فتنوں اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر اولاد نہ رہے تو اس کے غم میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ جب اچھا کام دیکھو تو اس کی پیروی کرو، اور جب برا دیکھو تو اس سے دور ہو جاؤ۔ کوئی مالدار اپنے مال کی کثرت سے موج سے نہیں چھوٹ سکتا، اور نہ کوئی فقیر اپنی تنگ دستی کے طفیل اس سے سلامت رہ سکتا ہے۔ اگر تم میں خورد نوش کی لت ہے تم حیوان ہو، اگر بناؤ سنگھار کی لت ہے تو عورت ہو، اور لہو لعب کا شوق ہے تو بچے ہو، اگر پڑے رہنے کی عادت ہے تو بے جان ہو، اگر محنت کی عادت ہے تو حقیقی انسان ہو۔ دنیا کی رنگینیاں ایک خوبصورت دھوکہ ہیں۔ دنیا ایک گلشن ہے جس میں گونا گوں پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں ہزاروں کانٹے پوشیدہ ہیں۔ اگر تم پھولوں سے دامن بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں تکلیف کے کانٹوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بھوک کے سالن کا مزہ چکھو اور اپنے نفس کو قناعت اختیار کرنے سے ادب سکھلاؤ۔ عزت کو اس شخص نے پایا ہے جسے قناعت نصیب ہوئی ہے، اور کامیابی کو اس نے حاصل کیا جسے طاعت کی توفیق ملی ہے۔ بندے کا حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس طرح قائم ہونا چاہیے کہ بندگی کا ذوق اس کی رگ رگ میں رچ بس جائے۔ جس کا قول اور فعل دونوں سلب ہو جائیں تو اس کے لیے ہلاکت لازم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی کی جائے اور ماں کو ستایا جائے۔ متقی و پرہیزگار وہ ہے جو ماں سوائے اللہ کسی بھی دوسرے بندے پر کبھی بھروسہ نہ کرے اور نہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔